نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات کے بعد سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو ان کی قبر پر جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کے قریب ہو گئی اور آپ لمبے سفر کے قابل ہو گئے تو سیدہ آمنہ نے آپ اور ام ایمن کو ساتھ لیا اور شوہر کے مزار پر حاضری دینے کے لیے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ کچھ عرصہ وہاں ٹھہرنے کا ارادہ تھا، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودی نجومیوں اور قیافہ شناسوں کی مختلف قسم کی باتوں سے تنگ آ کر صرف 1 مہینہ بعد ہی آپ نے واپسی اختیار کر لی، اور ہوا یہ کہ راستے میں آپ بیمار ہو گئیں، اور جب ابوا نامی جگہ پر پہنچی تو ان کا آخری وقت قریب آ گیا۔ زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے اپنے پیارے صاحبزادے کو جو دل آویز نصیحت کی، وہ بھی ان کی فصاحت و بلاغت کی اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے اپنے سرہانے کھڑے لخت جگر کو ان کے چہرے پر محبت بھری الوداعی نظر ڈالی اور کہا: بارک فیک اللہ من غلامی یبن الذی من حومت الحمامی نجا بعون الملک العلامی فودی غدات الضرب بالسہامی بمئۃ من ابل سوامی ان صح ما ابصرت فی المنامی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتی ہیں: فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام فالله أنهاك عن الأصنام اللہ توالیہا مع الاقوام۔ کہ میرے بیٹے، اللہ تمہیں برکت دے، تم اس عظیم انسان کے بیٹے ہو جو علم والے بادشاہ یعنی اللہ کے فضل محض سے عظیم موت سے بچ گیا تھا جب قرعہ اندازی میں اس کا نام نکل آیا تھا، پھر اس کے فدیہ میں 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے۔ تمہارے بارے میں جو خواب میں نے دیکھے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو تم اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی جانب سے دنیا کے لیے رسول بنائے جاؤ گے۔ اس لیے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ کہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر بتوں کے پاس جانا نہ شروع کر دینا۔ پھر کہنے لگی: کل حی میت وانا میتۃ وذکری باق۔ ہر جاندار نے مرنا ہے اور میں بھی مرنے لگی ہوں، لیکن میری یاد ہمیشہ باقی رہے گی۔ اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے ان کی پاکیزہ روح زندان بدن سے آزاد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابوا میں ان کی تدفین کے بعد ام ایمن جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں اور عبد المطلب کو اس حادثہ سے مطلع کیا۔ حضرت عبد المطلب کو انتہائی صدمہ ہوا۔ ان کا جو پوتا ولادت سے پہلے ہی یتیم ہو چکا تھا، اب اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ یتیم و یسیر پوتے کو سینے سے لگا کر بری طرح رو پڑے۔ لکھا ہے کہ وَرَقَّ عَلَيْهِ رِقَّةً لم یرقها علی ولدہ۔ ان پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ کبھی اپنی حقیقی اولاد کے معاملے میں بھی ایسی رقت ان پر طاری نہ ہوئی تھی۔ خیر، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی رحلت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے، اور دادا نے بھی شفقت و محبت کا حق ادا کر دیا اور آپ کو اتنا پیار دیا کہ ماں باپ کی کمی پوری کر دی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبد المطلب
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب دسترخوان پر کھانا چن دیا جاتا تو عبد المطلب حکم دیتے، علیہ بابنی، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ آپ آتے تو کبھی ان کو پہلو میں بٹھا لیتے، کبھی ران پر عمدہ عمدہ کھانے اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے اور ان کو کھانے پر اصرار کرتے۔ لوگ جس حرکت کو شوخی سمجھتے ہیں بچپن میں، شفیق دادا کو پوتے کی اس حرکت پر بھی پیار آتا تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ عبد المطلب کے لیے دیوار کعبہ کے سائے میں ایک بچھونا بچھایا جاتا۔ چونکہ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، اس لیے احتراماً کوئی شخص بھی سردار کے بچھونے پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، حتیٰ کہ حرب بن امیہ جیسے صاحب حیثیت لوگ بھی اس پر بیٹھنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ لیکن جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے دادا کے پاس جاتے، بے دھڑک اس بچھونے پر چڑھ جاتے۔ عبد المطلب کے بیٹے آپ کو کھینچ کر اتارنا چاہتے تو عبد المطلب کہا کرتے، دعو ابنی، کہ میرے بیٹے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، مجھے پتہ ہے، مجھے امید ہے کہ میرا یہ بیٹا اتنے بلند مقام پر فائز ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی عرب اس مرتبے تک نہ پہنچا ہوگا۔ پھر آپ کو اپنے پہلو میں بٹھاتے اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے جاتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال میں ذرا سی لاپرواہی بھی عبد المطلب کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ سیدہ آمنہ کی وفات کے بعد میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں ذرا سی غافل ہوئی تو آپ باہر نکل گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عبد المطلب آپ کو ساتھ لیے ہوئے میرے پاس آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے پوچھا، تجھے پتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو کہاں پایا؟ نہیں حضور، میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ تو فرمایا، یہ ادھر بیری کے پاس بچوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر ام ایمن کہتی ہیں کہ مجھے تنبیہ کی اور کہا، لا تغفلی عن ابنی، میرے بیٹے کے بارے میں آئندہ ایسی غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اہل کتاب کو اس کے نبی ہو جانے کا دھڑکا لگا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ اس کو کہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کے واقعات اگلے کلپ میں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ وسلم۔